بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى في موضع آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیز اور ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے خطبہ حاجت کے بعد دو مقامات سے 2 سے 3 آیات کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں آیتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کے مرتبے کو، ان کی کبریائی کو، ان کی بڑائی کو جو اللہ کے بعد انہیں حاصل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس حقیقت کو بیان فرماتا ہے. یقین جانیے، جو میرا اپنا تجزیہ ہے، ممکن ہے آپ کی نگاہ میں صحیح نہ ہو کہ آج کے مسلمان لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ میں ہی اٹکے ہوئے ہیں، اسی دونوں میں الجھے ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اختلافات ہیں، ٹکراؤ ہے، تعارض ہے، اور جو کچھ بھی کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں، یا تو لا الہ الا اللہ میں ہے، یا محمد الرسول اللہ میں ہے، یا دونوں میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبانوں پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، پریکٹیکلی کچھ اور ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ کریں، پھر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ماہ شعبان کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں. اللہ نے فرمایا، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، اور آپ لوگ ٹیپ چھوڑ دیجیے تو اچھا ہے. میں 60 کلومیٹر دور سے آیا ہوں اور آپ وہاں سے سامنے نہیں آ سکتے. آگے آ جائیے، آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، آگے آ جائیے. ذرا سا ٹیپ چھوڑیے، اس لیے ٹیک لگائیں گے تو شیطان سلا دے. نہیں سمجھا جی؟ اس لیے کہ شیطان کو بھی کئی ہزار سال سے بہکانے کا اچھا تجربہ ہے کہ نہیں. وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر لا کر کے نہیں سنوائیں گے اس کو، تو ہم لوگ شیطان سے لڑائی کریں گے اور کہیں گے نہیں، جب ہم لوگ آئے ہیں تو انشاءاللہ ایک ایک حرف سن کر کے جائیں گے انشاءاللہ.
دیکھیے پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، ذرا لوگوں سے بتا دیجئے، خبردار کر دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو اور صحیح معنوں میں حقیقی محبت ہے تو فاتبعونی، تو ایک ہی راستہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے۔ کون سا راستہ؟ زبانی دعوے نہ کرو بلکہ پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ، فاتبعونی، تم لوگ میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو۔ تو جب اللہ سے محبت کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہوگی؟ بدرجہ اولا آپ کی پیروی ہوگی۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اور جب سچی محبت ہو اللہ سے، اور جب سچی محبت ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو گفٹ آپ کو دے گا۔ پہلا گفٹ کیا دے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ آپ لوگوں سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے، اللہ دوستی کرے، اس کے مقام و مرتبہ کا کیا پوچھنا ہے۔ اور آگے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا، محبت بھی کرے گا، آپ کا ڈیفنس بھی کرے گا، ہر موڑ پر آپ کا ساتھ بھی دے گا، جہاں پر ضرورت ہوگی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہو گیا نا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اس لیے کہ بخشے گا تو جہاں جنت میں داخل ہوں گے، اور اگر گناہ لے کر کے چلے گئے بہت ممکن ہے سزا کاٹنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میری نگاہ ہر ایک آدمی کے اوپر، اگر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا اتنا دور سے آنے کا میرے کو فائدہ نہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ اور آگے قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر ان دونوں کی اطاعت سے نکل جاؤ گے تو پھر اسلام سے نکل جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر روگردانی کرو گے، ان کی اطاعت سے نکل جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے باہر ہو گئے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ نہیں بات واضح ہے؟ دوسری آیت لے لیجیے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول آپ کو دیں اسے لے لو۔ کیا دیں؟ مال دولت نہیں، کیا دیں گے؟ شریعت دیں گے، احکامات دیں گے، عقائد دیں گے، معاملات دیں گے، اخلاق دیں گے، جو کچھ رسول آپ کو دے دیں اسے لے، اور جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اتنے ہی پرپس نہیں کیا، فاتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ بتائیے رسول دیں اسے لے لو، رسول روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس جملے کو درمیان میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول نے لے لو، رسول رو کے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیا مطلب ہوا اس کا؟ جو چیز رسول نے دیا اسے لینا ہے، جس سے روک دیا اس سے رک جانا ہے، اور ذرہ برابر بھی نہ تو کمی کرنی ہے نہ تو زیادتی کرنی ہے، اور اس چیز میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ آگے ان اللہ شدید العقاب، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی سزا سے بچ جاؤ تو بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ رسول کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل دو، کسی اور کے پیچھے آنکھ بند کر کے نہیں چلنا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آنکھ بند کر کے ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ ان دونوں آیتوں سے کیا واضح ہوتا ہے کہ جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں رسول نے دیا ہے اسے لینا ہے، جس سے منع کیا اس سے رکنا ہے، ہماری خواہشات کا دخل نہیں ہونا چاہیے، ہماری خواہش نفس کا دخل نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ تو لے لیا کچھ چھوڑ دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ ہے تو پھر آپ یاد رکھ لیجئے آپ پکے مومن نہیں ہیں۔ آئیے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ دوں، اور بہت اہم ہے، چونکہ عام طور پر دعویٰ کچھ ہے ہمارا، عمل کچھ ہے۔ دیکھیے نا، نعت پڑھتے ہیں تو رات رات بھر نعت پڑھتے رہتے ہیں، سنتے ہیں تو رات رات بھر سنتے رہتے ہیں،
لیکن جو پڑھتے اور سنتے ہیں وہ دل میں نہیں ہے، منہ پر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رات بھر سنتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، عام طور پر نہیں ہے، چند لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے پہلی بات یاد رکھیے گا بطور تمہید کے کہ یہ اسلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بولیے آپ لوگ بھی کیا؟ کوئی دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام سے بطور دین راضی ہو گیا، بطور دین راضی ہو گیا۔ ابو ذر غفاری کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہمیں علم سے نواز دیا ہے، یہاں تک کہ پرندہ آسمان کے قریب پر مار رہا ہے، اڑ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی علم ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اللہ کتنا جامع علم ہے، یہودیوں کو اس کا اقرار تھا، لیکن آج کے مسلمانوں کو، مجھے ذرا کہنے دیجیے گا، بہت دور سے آیا ہوں کہنے کے لیے، آج کے مسلمان منہ سے تو مان لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی نہیں مانتے کہ اسلام ہمارا مکمل ہے۔ مانتے ہیں، نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں پر ایک شوشہ لوگوں نے چھوڑا، ایک نقطہ چھوڑا۔ کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں جی اسلام مکمل تو ہے لیکن بدعت حسنہ کی گنجائش ہے، بدعت حسنہ کی۔ اب آپ فیصلہ کر دیجئے کہ بدعت حسنہ کا اگر چور دروازہ کھولا گیا، ہر آدمی کے منہ میں جو آئے گا کہنا شروع کر دے، اور بدعت حسنہ کا چور دروازہ کھول کے اس کو داخل کرتا رہے اسلام کے اندر، پھر اسلام کے مکمل ہونے کا عقیدہ کیا باقی رہا؟ آپ کے منہ میں آئے گا، آپ نے کہہ دیا یہ بھی تو بدعت حسنہ ہے، ہمارے منہ میں کچھ آیا ہم نے بھی کہہ دیا یہ بدعت حسنہ ہے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اسلام مکمل رہا؟ نہیں مکمل رہا۔ اس پر تو میری کئی لوگوں سے بحث ہو چکی ہے، اس لیے کہ آپ اپنی چیز کو بدعت حسنہ کہہ دیں گے، دوسرے کی چیز کو بدعت سیئہ کہہ دیں گے، لیکن یہاں پر مجھے ایک اصول بتانے دیا جائے کہ دیکھو جی ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اسلام میں بدعت حسنہ نہیں ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے۔ اگر بدعت حسنہ کا تصور ہوتا، پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی ہمارے نبی فرما دیتے کہ ہر بدعت گمراہی ہے لیکن کچھ بدعت حسنہ بھی ہے۔ ہمارے ان حرکتوں کو عبداللہ بن عمر بھانپ گئے تھے اسی زمانے میں 1400 سال پہلے۔ کیا کہہ دیا عبداللہ بن عمر نے؟ انہوں نے کہا ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے گرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھنا شروع کر دیں۔ دیکھیے عبداللہ بن عمر کی بات نقل کر رہا ہوں۔ آئیے دو باتیں ہو گئی، تیسری بات اس کے بعد اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ تیسری بات بتانے کا مقصد بہت اہم ہے۔ آپ لوگوں میں سے کیا کوئی بھائی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ جو بتا دیں گے ان کے لیے انعام۔ چلیے، حالانکہ آپ لوگوں کا لیبل مجھے معلوم نہیں ہے کس درجے کے آپ لوگ علم رکھتے ہیں۔ جی کون بتائیں گے صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ صحیح حدیث جو سند کے ساتھ موجود ہو، جو اللہ کے نبی کے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ دیکھیے اصل کیا ہے کہ طولانی میں نہ جائیے، ٹو دی پوائنٹ مجھے بتائیے کہ حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ کیوں پوچھ رہا ہوں میں آپ سے؟ چونکہ اس چیز کا جاننا آج کے مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے۔ پہلے کے لوگ نہ بھی جانتے تو کام چل جاتا، چونکہ صراط مستقیم پر لوگ گامزن تھے، سیدھا راستہ ان کو معلوم تھا، لیکن پگڈنڈیاں لوگوں نے جب سے بنائی ہیں تب سے اس چیز کا ہلکا سا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کون بتائیں گے صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جی دیکھیے آج میں درس دینے نہیں آیا ہوں، آج ایسی ہی بات چیت چلے گی، آپ سے پوچھوں گا، جواب لوں گا، انعام دوں گا، اسی پہ چلے گا آج۔ جی کون بتائیں گے؟ اس کے راوی ہر قسم کے شک و شبہات سے پاک ہو اور صحیح سند کے مطابق جو بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ایک آدھ دو بات تو آ گئی ہے لیکن 5 باتیں، کتنی باتیں ہیں آپ لوگ ذرا یاد کر لیجیے گا، کم سے کم یہی ایک فائدہ آج ہو جائے۔ 5 باتیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح حدیث کی تعریف میں 5 باتیں، اور یہاں پر ایک بات بتا دوں آپ کو،
اصول حدیث کا جو فن ہے پوری دنیا کے تمام علماء اس سے متفق ہیں، تمام علماء اس سے متفق ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ صحابہ کے بعد سے ہی اس فن کی ترویج و اشاعت شروع ہو گئی تھی۔ یہ نہ سمجھیے گا ایک نئی بات ہے یہ، اور یہ عقل کے بھی مطابق ہے، عقل کے بھی مطابق ہے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو، جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو، جس میں یقین ہو اسے پکڑ لو۔ آئیے، وقت زیادہ نہیں ہے، صحیح حدیث میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں تو حدیث صحیح کہلاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دور میں ہمارے ایسے ایسے بھائی آ گئے سامنے جو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں، ہماری حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بوڑھا باپ ضعیف ہو جائے گا تو کیا گھر سے باہر کر دیں گے، کوئی کچھ سبحان اللہ، جتنا منہ اتنی طرح کی باتیں شروع ہونے لگی ہے۔ آئیے، متفق علیہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پوری امت کے اتفاق ہے۔ حدیث صحیح کیا ہے؟ ایک ہے حدیث، حدیث تو آپ لوگ جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقاریر کو حدیث کہا جاتا ہے نا شارٹ میں، لیکن صحیح حدیث یہ ہے کہ اس کے اندر 5 باتیں پائی جائیں گی۔ پہلی بات کیا ہے کہ وہ حدیث جس کے سارے راوی عادل ہوں، ثقہ ہوں، جس کے سارے راوی کیا ہوں؟ عادل ہوں اور ثقہ ہوں۔ عادل ثقہ سے مراد یہ ہے دینداری، متقی ہو، پرہیزگار ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، مثال کے طور پر ہر طرح کی گندگیوں سے، برائیوں سے پاک و صاف، یہ ہے عادل اور ثقہ۔ بات نہیں واضح ہوئی۔ دوسری بات، اس کا قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ قوت حافظہ کہ جیسے سنیں من وعن ویسے ہی بیان کرتے۔ اب آپ کو میں کچھ سنا رہا ہوں، نیچے گئے، کتابوں کو دیکھا، اس کے بعد کہنے لگے لوگوں سے کہ شیخ نے تو آج ایسا کہا تھا، دوسرے نے کہا نہ ایسے کہا، ویسے تھوڑی کہا تھا، ایسے کہا تھا۔ دیکھیے قوت حافظہ فرق پڑ گیا نا۔ دونوں آدمی درس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کیچ کیا قاعدے سے، دوسرے نے قاعدے سے کیچ نہیں کیا، اسی لیے الفاظ کا بھی فرق پڑ رہا ہے، معنی کا بھی فرق پڑ گیا، دیکھا نا آپ نے۔ اسی لیے دوسری شرط کیا ہے، کان کھول کر سنیے گا، کہ تمام راوی کا حافظہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ حافظہ کیا ہو؟ مضبوط ہو، کہ جیسے سنے ویسے ہی نقل کرے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری شرط یہ لیجیے، سند متصل ہو۔ سند جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے۔ سند کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جملہ بیان کرتے ہیں، حدیث پاک بیان کرتے ہیں، صحابہ سے پہلے تک کو، بلکہ صحابہ کرام تک کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے۔ اب جیسے میں آپ کو ایک سند پڑھ کے سناتا ہوں صحیح بخاری کے حوالے سے۔ صحیح بخاری کی سب سے آخری نمبر حدیث ہے، اس کو آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن اشکا قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھا نا آپ نے، امام بخاری سے لے کر کے صحابی ابو ہریرہ تک اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کیا کہا جاتا ہے؟ تو سند متصل ہو، یعنی جتنے بھی روات آئے امام بخاری کے بعد سے پے در پے سب بالکل ٹچ میں ہو، متصل ہونا چاہیے۔ اگر کہیں پہ کٹ اپ ہو گیا، انقطاع ہو گیا، تو وہ حدیث صحیح نہیں مانی جائے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3۔ پہلی شرط کیا ہوئی تھی؟ عادل اور ثقہ ہو۔ دوسری شرط حافظہ مضبوط ہو۔ تیسری شرط سند متصل ہو، سند میں اتصال ہونا چاہیے، انقطاع نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط لے لیجیے، حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ شاذ کون جانتے ہیں؟ حدیث شاذ کس کو کہتے ہیں؟ چلیے شارٹ میں یاد رکھیے، ثقہ راوی اپنے سے بہتر درجے کے راوی کی مخالفت کرے۔ ثقہ راوی ثقہ ہے، لیکن اس فن کا جو امام اس سے بہتر ہے وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں۔ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ شاذ کہتے ہیں۔ اور شاذ حدیث بھی ضعیف حدیث کے درجے میں چلی جاتی ہے۔ اور آخری شرط یاد رکھیے،
حدیث میں ٹیکنیکی فالٹ بھی نہ ہو، ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسا فالٹ، ایسی کمی جو عام طور پر لوگ نہیں جان پاتے، جو اسپیشلسٹ ہوگا وہی جان پائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے عام لوگوں سے مخفی ہے، عام لوگوں سے مخفی ہے، لیکن جو اسپیشلسٹ آیا، دیکھا، خرابی معلوم کر لیا کہ دیکھو جی اس میں تو فلاں فالٹ ہے جو عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ 5 شرطیں ہوں گی تو حدیث وہ یہ صحیح کہلائیں گی۔ ان میں سے کوئی ایک شرط مکمل فوت ہو جائے تو حدیث ضعیف کہلاتی ہے، حدیث۔ لیکن اگر قوت حافظہ میں تھوڑی بہت کمزوری ہوگی تو اس حدیث کو حدیث حسن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث حسن کہتے ہیں۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ اب آئیے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کی فضیلت اور عظمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، عظمت ثابت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں چلیے آپ کو ہم لے چلتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پاس۔ انہوں نے سوال کیا، توجہ کے ساتھ سنیے، کس نے سوال کیا؟ اسامہ بن زید نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو شعبان میں بکثرت روزہ رکھتے ہوئے پاتا ہوں، آخر بات کیا ہے ذرا مجھے سمجھا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، کون سا مہینہ؟ شعبان کا مہینہ، جس سے بہت سے لوگ غافل ہیں، بہت سے لوگ غافل ہیں۔ وہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، یعنی شعبان، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں پیش ہو اور میں روزے سے رہوں، اور میں روزے سے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو فوراً سوال کرتے تھے۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ کر لیتے ہیں پھر مولانا صاحب کو تلاش کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کچھ کہنے سے پہلے اور کرنے سے پہلے جا کر کے سوال کر لیتے تھے۔ آپ نہیں دیکھتے ہیں مکہ پہنچ گئے، کام کر لیا، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب ایسا ایسا دل میں شک آ رہا تھا، اسی لیے آپ کو میں فون کیا ہوں۔ بھائی تو کرنے سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ ممکن ہے بکرا آ جائے آپ کے اوپر، تو جب بکرا سر پہ منڈلائے گا پھر آپ کہیں گے کہ آپ ہم نے فتویٰ پوچھا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ پہلے پوچھیے اور بغیر پوچھے ہوئے نہ کیجیے اگر آپ کو شک ہوتا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رمضان کے مہینے میں بندے کو بکثرت روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کے اندر، وہ فرماتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے وہ کون سا مہینہ ہوتا تھا؟ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ان دونوں روایتوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، شعبان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی اسپیشل عبادت اگر ثابت ہے تو کون سی عبادت ہے؟ روزہ۔ کیا ہے؟ روزہ، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے چلیے۔ ایک اور عبادت بھی بعض سلف سے ثابت ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ حالانکہ قرآن کی تلاوت تو روزانہ کی جاتی ہے، لیکن اس مہینے میں رمضان کے بعد بکثرت لوگ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے عمرو بن قیس ہے، سلمہ بن کہیل ہے، ابو بکر بلخی ہے۔ ان سبوں سے ثابت ہے کہ قرآن بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہم لوگوں کو، ہم نے قبول کر لیا کہ روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے ایک اور حدیث سن لیجئے شعبان کی 15ویں رات کے متعلق۔ شعبان کی 15ویں رات کو ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شبرات کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ شبرات کی ایک فضیلت لے کے جائیے۔ اس سلسلے میں کئی ایک صحابہ سے مروی ہے، معاذ بن جبل سے، ابو موسیٰ اشعری سے، ابو بکر صدیق سے، ان تمام صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام لوگوں کو سوائے 2 طرح کے لوگوں کے۔ سوائے کون سے 2 لوگ ہیں وہ؟ ایک شرک کرنے والا
اور دوسرا کینہ کپٹ دل میں رکھنے والا. یعنی ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف نہیں ہے اور دوسرے کا معاملہ بندوں کے ساتھ صاف نہیں. سمجھا؟ ایک آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو اس رات میں بھی معاف نہیں کرتا ہے. اور جس کے دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، حسد ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتا ہے. ان دو کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اس سے واضح ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات کی بھی فضیلت ثابت ہے. شعبان کی بولیے 15ویں رات کی بھی فضیلت ثابت ہے. لیکن کیا فضیلت ثابت ہونے سے کوئی خاص عبادت بجا لانا ثابت ہوا؟ نہیں. اس لیے کہ جس صحابہ کرام نے اس روایت کو نقل کیا ہے ان سے بھی کوئی خاص عمل اس رات میں ثابت نہیں. شاید آپ لوگوں کو یاد ہو ہند و پاک میں خاص طور پہ چونکہ دین اسلام وہاں دیر سے پہنچا، جاتے جاتے پہنچتے وہاں پر کیا ہو ملاوٹ زیادہ آ گئی. جب ملاوٹ زیادہ آئی تو جیسے کچھ چیزیں عام دنوں میں رائج ہو گئی، شعبان کی 15ویں رات کو بھی کیا ہو گئی؟ رائج ہو گئی. اور آج دیکھ لیجئے شب قدر کا جتنا اہتمام ہوتا ہے اس سے زیادہ شب برات کا اہتمام ہوتا ہے. پہلے راستے میں اندھیرا ہوتا تھا، اب لوگوں نے کیا لگا دیا؟ جنریٹر لگا دیا. پہلے کے لوگ اس رات کو عبادت کم کرتے تھے، آج کے لوگ اس رات کو زیادہ عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فضیلتیں اتنی سنا دی جاتی ہے کہ لوگ پریشان ہو کر کے رمضان میں اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی عبادت شعبان کی 15ویں رات کو کیا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس رات کو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد رات کو جگ کر کے قرآن پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس رات کو 1000 رکعت، بعض لوگ 12 رکعت پڑھا کرتے ہیں. اس رات کو لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں گھروں کو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پہ پانی رکھ دیتے ہیں کہ ہمارے مردے آئیں گے، چچا آئیں گے، ابا آئیں گے، دادا آئیں گے، پانی نہیں ملے گا. وہ تمباکو استعمال کرتے تھے، وہ نہیں ملے گا تو محروم ہو کے چلے جائیں گے. کیا ہو کے چلے جائیں گے؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی ہوتی ہے، حلوہ پکایا جاتا ہے. جب رات گزر جاتی ہے تو صبح روزہ رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صبح روزہ رکھتے ہیں. یہ جو ہم نے آپ کو اشارہ کیا ہے، یہ سارے اعمال جو لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، کیا اس کی دلیل صحیح احادیث کے اندر موجود ہے؟ دیکھیے ایسے نہیں بولیے، نہیں، تحقیق کی روشنی میں بولیے، تاکہ اگر آپ کسی کے سامنے بات کریں تو وہاں پر آپ دلیل پیش کر سکیں. اس لیے کہ آپ کو میں بتاؤں، یاد دلا دوں آپ لوگوں کو کہ دیکھیے جب ہمارے خطبہ کا پیپر USA پہنچا، کہاں پہنچا؟ USA پہنچا. وہاں سے ایک عالم نے 4-5 پیج میں مشتمل کچھ احادیث کو بھیجا کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ سب بدعت و خرافات ہے، جبکہ یہ احادیث موجود ہے. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ گواہ ہے. وہ باتیں میں لاؤں گا مختصر انداز میں آپ کے سامنے. جب تحقیقی جواب دیا اور وہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی چاہیے وہ باتیں دے دوں گا. لیکن جو سچے دل کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تحقیق کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس سے سچی محبت کرتے ہوئے آپ کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں. آئیے، جب یہ کام ہمارے نبی نے نہیں کیا، جب یہ کام ہمارے صحابہ نے نہیں کیا، جب یہ کام ہمارے تابعین نے نہیں کیا، جب یہ کام ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے بھی یہ نہیں سمجھیے گا کہ آج لوگ کر رہے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، امام مالک نے کیا، امام شافعی نے کیا، امام احمد بن حنبل نے کیا. ایسا نہیں ہے. ان چاروں سے صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ان کے منسوبین کیا کرتے ہیں، آئیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی دلائل ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر احادیث صحیح ہو، استدلال درست ہو تو ہم کل پرسوں جو آنے والا اس میں کرنے کو تیار. اب کیا چاہیے آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے
کوئی بھی صحیح حدیث مل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو یہ سب کام کیے ہیں، واللہ بتا رہا ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک زمانے میں کیا کرتا تھا، ایک زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر سے شروع کر دوں گا، لیکن صحیح دلائل، صحیح استنباط ہونا چاہیے۔ اب تو آپ کا دل خوش ہو رہا ہے نا، آگے چلیے، آئیے ذرا دلائل پیش کیجئے، کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ کہتے ہیں جی قرآن سے بھی دلیل ہے، لوگ کہتے ہیں نا دیکھیے ان کے پاس بھی تو دلیل ہے قرآن سے، ان کے پاس بھی تو دلیل ہے صحیح بخاری سے، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں۔ اب کس کی بات صحیح ہے، کس کی بات غلط ہے، کدھر جائیں؟ بھائی میرے اس فیلڈ میں آپ ذرا داخل ہوئیے، قدم رکھیے، تو آپ کو پتا چلے گا کیا فالٹ ہے۔ جو آدمی دور سے جھانکے گا ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی، اس کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ آپ جو لوگ کام کرتے ہیں ابھی اپنے برانچ میں جاؤں گا تو مجھے سمجھ میں آئے گا، ابھی کرنے میں نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن جب میں آپ کے ساتھ 2-4 مہینے کام کروں گا پھر سمجھ میں آئے گا کیا صحیح کیا غلط ہے اس کے اندر، چونکہ ڈپلیکیٹنگ تو آج ہر فیلڈ میں لوگوں نے داخل کر دیا۔ اب آئیے توجہ کے ساتھ پہلی دلیل لوگ پیش کرتے ہیں قرآن کریم سے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہتے ہیں جی اللہ نے فرمایا ہے ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بابرکت رات میں نازل کیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قرآن کی بہت اچھی آیت ہے، قرآن کو اللہ نے بابرکت رات میں نازل کیا، تو کہا اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بابرکت رات سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ کیا کہتے ہیں؟ شعبان کی؟ ہم نے کہا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسی بات آپ کی ہے جو قرآن کے ہی خلاف ہے، جائے کہ میں کچھ کہوں اور دوسرے لوگ کچھ کہیں۔ کہا کیسے؟ کہا دیکھ لیجیے آپ، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ تو لوگوں نے کہہ دیا شب قدر تو شعبان کے مہینے میں ہے، کیا کہہ دیا؟ شب قدر کب ہے؟ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے۔ کتنے لوگ ہیں تو کیا کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ رمضان کے مہینے میں ہے نہ کہ شعبان کے مہینے میں۔ چلیے اللہ کے فرمان سے پوچھ لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے، کون سا مہینہ ہے؟ شعبان نہیں کہیے گا کیونکہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بات واضح ہو گئی کہ رمضان میں شب قدر ہے اور شب قدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ لہٰذا قرآن کی مخالفت میں اگر کوئی یہ کہے کہ شعبان کا مہینہ مراد ہے اور شعبان کی 15ویں رات مراد ہے، قرآن کے نص صریح کی روشنی میں اس کا قول باطل ہے، خواہ کہنے والا کوئی بھی، خواہ کہنے والا یہ غلطی ہوئی ہے اکرمہ تابعی سے۔ انہوں نے کیا کہہ دیا؟ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود ان کے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہو تفسیر قرطبی جا کر کے دیکھ لیجئے، اسی آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول جو رئیس المفسرین ہے، ترجمان القرآن ہے، ان کی یہ تفسیر وہاں پر موجود ہے۔ اب تو بات واضح ہو گئی، اب کسی کی بات کہنے کوئی ضرورت نہیں۔ آئیے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث بھی ہے، ہمارے پاس کیا حدیث ہے؟ کہتے ہیں حدیث یہ ہے ترمذی اور ابن ماجہ کے حوالے سے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی پیچھے والے بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت، اور یہ روایت ہر مولوی ہر عالم آپ کو سنائے گا، ہر عالم سنائے گا، میں بھی سنا رہا ہوں، لیکن سنانے کا فرق ہوتا ہے۔ سنانے کے وقت میں امانت داری کا خیال رکھیے۔ کس کا؟ اس لیے کہ ہم سے بھی سوال ہوگا، ان سے بھی سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اگر ہم نے قاعدے سے امانت کے ساتھ نہیں سنایا تو اس کا مطلب یہ ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہمارے ان اعضاء سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ لوگ سناتے ہیں، امانت داری پیش نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اما عائشہ فرماتی ہیں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر تھی لیکن میں غائب پائی، فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب پائی۔ میں نکلی تو دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں تھے۔ کس میں تھے؟ بقیع قبرستان، یا تو بقیع کہیے یا بقیع الغرقد کہیے، ٹھیک ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اَكُنْتَ تَخَافِينَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ، کیا تو اس بات سے ڈر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ اما عائشہ نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ظننت انک آتیت بعض نسائک، میں نے خیال کیا، گمان کیا کہ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ کیا خیال کیا؟ آپ بعض بیویوں کے پاس، آپ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، لیکن بھوک لگی تو پہلے کھانا کھا لیجیے، کوئی بات نہیں۔ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یہ حدیث ناقابل التفات ہے، سارے خامی آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں، ناقابل التفات ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس میں بنو کلب کے، بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہاں تک لوگ سنائیں گے، یہاں تک لوگ، ہم نے بھی سنا دیا، وہ بھی سناتے ہیں، اس کے بعد نہیں سناتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن ترمذی کے اندر کتاب الصوم، حوالہ یاد رکھیے، کتاب الصوم جا کر کے دیکھ لیجئے، وہاں پر انہوں نے اس روایت کو پیش کیا ہے، اس روایت کو پیش کیا ہے۔ اور یہاں پر اس بات کو بہت یاد رکھیے گا کہ وہیں پر انہوں نے ایک اہم بات نقل کی ہے جو آپ کے یاد رکھنے کے لیے کوئی مولوی سنائے ان سے کہیے کہ امام ترمذی کی جرح کو آپ کیوں نہیں پیش کرتے امت کے سامنے میں، جو وہیں پر موجود ہے، جہاں سے یہ روایت لیا وہیں پر یہ بات بھی موجود ہے۔ امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت حجاج بن ارطاط، ایک راوی ہے حجاج بن ارطاط، اسی سے مروی ہے جو کہ کمزور بھی ہے، مدلس بھی ہے، کمزور بھی ہے، مدلس بھی ہے۔ چھوڑیے، بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی ابھی آپ کو۔ امام بخاری کا قول وہیں پہ نقل ہے، کیا فرمایا امام بخاری نے؟ حجاج بن ارطاط نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنی، حجاج بن ارطاط نے یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے نہیں سنی، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے عروہ سے۔ اب بتائیے، ابھی ہم نے حدیث صحیح کی تعریف بتایا تھا، سند متصل ہونا چاہیے، سند متصل ہونا چاہیے، اور یہاں پر دو جگہ انقطاع ہے، دو جگہ کٹ اپ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم نے آپ کو پہلے قاعدہ بتایا تھا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ حدیث کی دنیا میں لوگوں نے کیا کیا گھوٹالہ پیش کیا ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہہ دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے مولانا صاحب، تو امام ترمذی نے یہ حدیث کیوں پیش کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنے کے لیے پیش کی۔ ہم نے کہا نہیں، امام ترمذی کے مقصد کو آپ نے نہیں سمجھا۔ اگر عمل کرانا ہوتا تو جرح پیش نہ کرتے، عمل کرانا ہوتا تو جرح پیش نہیں کرتے۔ جرح تو اس لیے بتا دیا کہ پوری امت ہوشیار ہے، پوری امت ہوشیار ہے، تو آپ لوگ بھی ہوشیار رہیے گا اس سے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، یہ تو بات رہی سند کی، اور آپ کہیے گا یہ تو علماء کا مشغلہ ہے، اسی لیے ہم لوگ اتنا کہاں سمجھیں گے۔ آئیے آپ لوگوں کے دماغ میں گھسانے کے لیے ایک اہم بات کر دیتا ہوں جو ایک ایک آدمی سمجھ سکتا ہے۔ دیکھیے، جب حدیث کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، ناقابل التفات ہوتی ہے، باہمی جملوں کے اندر بھی ٹکراؤ پایا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہی حال ہے۔ اب آئیے ذرا سا پھر دوبارہ سن لیجئے، جب عائشہ نکلی تو آپ کو کہاں پایا؟ کہاں؟ باقی قبرستان میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر عائشہ نے کیا فرمایا؟ میں نے گمان کیا کہ آپ بعض بیویوں کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ کیا کہا؟ بعض بیویوں کے پاس۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیویوں کا حجرہ قبرستان میں تھا یا مسجد نبوی کے قریب تھا؟ تو جب مسجد نبوی کے قریب تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں چلے گئے، اور یہ تلاش کرتی ہوئی قبرستان کیوں پہنچ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہوتا؟ ان ٹکراؤ کے بنا پر متن میں بھی، حدیث کے متن میں بھی خرابی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ حدیث ناقابل التفات ہے، اس کو دیکھا بھی نہیں جائے گا سوائے امت کے ہوشیار کرنے کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیے، اس حدیث میں کوئی جان ہے؟ کوئی جان ہے، امانت کے ساتھ، کیونکہ قیامت کے دن سب سے سوال ہوگا۔ آئیے، جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہاں پر ایک حدیث، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ دیکھیے، لوگ کچھ اور بھی احادیث سناتے ہیں جو کہ اس حدیث سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، اور اس میں یہ ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء کہہ دیتے ہیں کہ یہ فضائل کا باب ہے، اسی لیے ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ فضائل کا باب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ اسلام میں نہیں ہے اسے داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔